ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد، لوگوں سے ٹھوکریں کھانے کے بعد، پھر جا کر تم اللہ کی طرف آتے ہو۔ اللہ کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کو نہیں دیتا، بلکہ وہ بندے میں خود کے لیے احساسات، صبر، توکل، یقین اور امید دیکھا کرتا ہے۔ تب جا کر اللہ اپنی محبت، رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہو، وہ اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ تو کوئی میل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کے متعلق شکوہ شکایات۔ آخر کار گر گرا کر بھی بندہ اللہ کے در پر آ ہی جاتا ہے۔ بندہ جاننے لگتا ہے میرا نصیب بنانے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں نصیب بدل دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے انسان سے محبت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اللہ سے محبت کرنے سے، اس کی عبادات کرنے سے جنت کا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ یہ دکھ درد تمہاری اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے۔ یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا، وہ تمہاری دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے، بڑے دھیان سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے۔ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔ پھر وہ نوازتا ایسا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ میں نے اپنی محبت ہار کر اللہ سے محبت کرنا سیکھا ہے۔ اس نے ہر خطا سمیت کیا مجھے قبول، ورنہ ہر شخص نے اپنے اپنے حساب سے مجھے پرکھا ہے۔ میں نیکی اور پاکیزگی کا دعوے دار نہیں ہوں، مگر یہاں جو بھی کرتا ہے میرے عیبوں کا تذکرہ ہی کیوں کرتا ہے۔ وقت بدل دیتا ہے ہر داستان کو، ہر انسان کو۔ آپ بتائیے نا انہیں یا رب کہ جب غم گھیر لیتا ہے سب بدلتے ہیں، کوئی بھی پھر پہلے جیسا نہیں رہتا ہے۔ جن سے وابستہ تھی سانس ان کے بغیر اب یہ بحال ہے۔ خدا نصیب میں کبھی کبھار کتنے عجیب حالات لکھتا ہے۔ اب طلب نہیں رہی باقی آپ کی، یقین کیجیے میرا دل تو بس عادتاً ہی آپ کو دعا میں یاد رکھتا ہے۔ بہت دیر کر دی میں نے تجھ تک پہنچنے میں، دن رات مجھ کو اب بس ایک یہی دکھ لگا رہتا ہے۔ جانتا ہوں انتظار ہے لازم، مختصر ہو نہیں سکتا سفر، مگر اتنا تو بتاؤ کہ یہ ضبط کا راستہ اور کتنا لمبا ہے۔ محبت، التجا، غم، کتنے بہانے ہیں اس سے ملاقات کے، وہ سکون کہیں نہیں جو اس سے گفتگو میں ملتا ہے۔ رکھ لو چھپا کر یا رب مجھے اپنی آغوش میں، مجھے ڈر لگتا ہے جب یہ زمانہ مجھ پر آوازیں کستا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔
تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو۔ پھر جب وہ تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تم مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک کہ وہ کن نہ کہہ دے۔ نصیب اور گمان سے بہت آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ سجدہ تہجد یوں ہی تھوڑی لکھ دیا جاتا ہے مقدر میں، جو گرا ہے اس نے بہت گہری چوٹ کھائی ہے۔ اب رابطہ نہیں ہوگا یہ کہہ کر وہ چل دیا، اس نے میرے ضبط کی آخری حد آزمائی ہے۔ صبر کی تلقین تو خوب کر رہے ہو، مگر اتنا بتاؤ کہ کیا کبھی زندگی تمہیں بے بسی کے اس موڑ پر لائی ہے؟ کہنے کو تو یہاں ہر شخص اپنا ہے، اور دیکھو اگر تو بس مستقل لمبی تنہائی ہے۔ لذت درد بھی شفا ہے کہ مختصر تھی پہلے گفتگو، تمہارا نام لے کر میں نے خدا سے بات بڑھائی ہے۔ محبت میں الجھا کر خدا تمہیں اپنے قریب رکھتا ہے، لگتا ہے اسے تمہاری روتی ہوئی ہنسی بہت پسند آئی ہے۔ رازدار وہی ہے، اس کے سوا کسی پر آیا نہیں ہوں میں، جو کسی کو نہیں سنائی وہ داستان اب خدا کو سنائی ہے۔ جہاں صفت رحیم کا چرچا ہوتا ہے چار سو، وہاں کیوں بھول جاتے ہو کہ عدل کرنا بھی اسی کی خدائی ہے۔ انسان کا تو کوئی نہ کوئی نعم البدل مل ہی جاتا ہے، مگر خالی کر دیتی ہے وجود کو یہ جو خدا کی جدائی ہے۔ جو تمہارا ہے وہ ممکن ہی نہیں کسی اور کو مل جائے، کیوں ہو اتنا پریشان؟ مقدر سے پھر کیسی لڑائی ہے؟ حادثات ہر شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور جن لوگوں سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ ہمیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ وہ شخص ہمیں غم میں مبتلا کر کے خود چین کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص ہمیں رلا کر خود مسکرا رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہر شخص کئی برے حالات سے گزرتا ہے، اور ضروری نہیں جو آپ کے سامنے مسکرا رہا ہے خوش ہے وہ اپنی ذات میں بھی اتنا ہی خوش ہو۔ ویسے بھی پریٹینڈ کرنا آج کل کے زمانے میں ہر شخص کو آتا ہے، لیکن دل کا حال اور غم کی کیفیات بس اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ جو کسی کو دکھ دیتا ہے وہ خود بھی اپنی ذات میں ساری زندگی اس دکھ کی سزا کاٹتا ہے، بس ہمیں ہی خبر نہیں ہوتی۔ بھولنا ابھی تمہیں اس لیے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ تم تکلیف میں ہو۔ بھولنے کا سوچتے ہو تو ڈر جاتے ہو کہ بھول جاؤ گے تو مر جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس صبر کا صلہ تمہیں دگنا کر کے عطا کیا جائے گا۔